آپ کے ہاں ہوں گے؟ کھلے ہوں گے؟ آپ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس اسکول کا ٹائم ہے 10 بجے کا، چھٹی ہوتی ہے 2 بجے بچوں کی۔ 10 بجے اسکول کا ٹائم، چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے۔ ذرا سنیے گا، اسکول میں بچے 9 ہی بجے آ جاتے ہیں، ٹائم ہے 10 بجے کا، اسکول پہلے سے کھل جاتا ہے، بچے 9 ہی بجے آ گئے، 9:30 بجے آ گئے، ابھی گھنٹی نہیں لگی ہے، ابھی کلاس میں نہیں گئے ہیں، لیکن وہ بچے جو گراؤنڈ میں جمع ہیں لڑ رہے ہیں، کوئی پیڑ پہ چڑھ رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی والی بال کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، آپس میں گتھم گتا بھی ہو رہی ہے، لڑائی بھی ہو رہی ہے، شور ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ اسکول کے اندر ان بچوں کے درمیان ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی بچے شرارت کرتے ہوئے پیڑ پہ چڑھ رہے ہیں، ایک بچہ دوسرے کو مار رہا ہے، دوسرا اس کا کالر پکڑ رہا ہے، یہ بچوں کے اندر ہنگامہ آرائی کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی جو بچے ہنگامہ آرائی کا شکار ہیں، ایک دوسرے کو مار رہا ہے اور گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی پیڑ پہ چڑھ رہا ہے، کوئی کبڈی کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے۔ اچانک گھنٹی بجتی ہے، اچانک کلاس میں ٹیچر آتا ہے اور بچے فوراً بھاگتے ہوئے کلاس میں چلے جاتے ہیں اور ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھانے لگتا ہے۔ جب ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو اب نہ کوئی گالی دے رہا ہے، اب نہ کوئی بکواس کر رہا ہے، اب کوئی نہ پیڑ پہ چڑھ رہا ہے، اب نہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، اب نہ کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، بچوں کے اندر شانتی پیدا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ ٹیچر نے اب بچوں کو ان کے اصلی مقصد میں لگا دیا ہے۔ جب تک یہ لوگ اپنے اصلی مقصد میں لگے نہیں تھے تب تک ہنگامہ آرائی کا شکار تھے، اور جب اصل مقصد سے جوڑ دیا ہے تو شانتی ہو گئی، سکون ہو گیا، اور آپس میں وہ خاموشی کے ساتھ پڑھنے لگے۔ کوئی میتھ پڑھ رہا ہے، کوئی سائنس پڑھ رہا ہے، کوئی انگلش گرامر پڑھ رہا ہے، شانتی ہو گئی۔ اور شانتی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو اصلی مقصد سے جوڑ دیا ہے۔ اس پوری دنیا کو بتاؤ، اس بد امنی اور پوری دنیا میں جو ہنگامہ آرائی پھیلی ہوئی ہے، اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کی حیات سے، ہم نے ان کی زندگی کے اصلی مقصد سے ان کو نہیں جوڑا ہے۔ اور اصلی مقصد قرآن بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت سے جوڑ دیں، ان کے اصلی مقصد سے جوڑ دیں، دنیا میں امن ہی امن پیدا ہو جائے گا، دنیا میں سکون ہی سکون پیدا ہو جائے گا۔ ہنگامہ آرائی صرف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اصلی مقصد سے لوگوں کو غافل کر دیا ہے، یا یوں کہہ لو کہ لوگ اپنی زندگی کے اصلی مقصد سے غافل ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اصلی مقصد سے جوڑنے اتنی لمبی تمہید کے بعد اب آپ سمجھے ہوں گے کہ قرآن کی اس آیت کا اصلی مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کتنی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن اب آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ دنیا میں یہ جو پھیلی ہوئی ہے بد امنی اور اشانتی، یہ کیسے دور ہوگی؟ جب ہم لوگوں کو ان کی زندگی کے اصل مقصد سے جوڑ دیں گے کہ تم پیدا کیوں ہوئے ہو۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بس نمازی پڑھتے رہیے اور تسبیح گھماتے رہیے اور مسجد کے اندر بیٹھے رہیے اور جنگل کے اندر جا کے سبحان اللہ کی رٹ لگائیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو محنت بھی کرنا پڑے گی، بیوی بچوں کے لیے آپ کو کھیت بھی جوتنا پڑے گا، رکشہ بھی چلانا پڑے گا، اپنا علاقہ چھوڑ کر دلی کے اندر مزدوری بھی کرنا پڑے گی، بامبے بھی جانا پڑے گا، آپ کو کپڑا بھی سلنا پڑے گا، آپ کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے محنت بھی کرنا پڑے گی۔ لیکن اس چیز کو بھی ہم عبادت کا نام دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پیار و محبت میں اگر کھانے کا ایک لقمہ، روٹی کا ایک لقمہ اٹھا کر اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کا معاملہ بڑا وسیع ہے، عبادت کا معیار بڑا وسیع ہے۔ عبادت صرف 2 رکعت پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف ظہر کی نماز کا معیار کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔
یہ بھی بچوں کے لیے محنت کرنا عبادت ہے، ان کے لیے کمانا عبادت ہے، رکشہ چلانا، اس مقصد کے تحت ہم اپنی بیوی اور بچوں کی پرورش کریں گے اور اللہ کا حق ادا کرتے رہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے جو میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ ان عبادیات میں عبادت نماز ہے، الگ معاملہ ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکنا یہ افضل عبادت ہے، یہ افضل عبادت ہے، اور اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ افضل عبادت جو نماز ہے یہ کوئی معمولی چیز بھی نہیں ہے، اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ کوئی معمولی کام بھی نہیں ہے۔ اس بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے، یہ کوئی معمولی کام بھی نہیں ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو بڑا مشکل کام قرار دیا ہے، بڑا مشکل۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس قرآن کی آیت کے پہلے لفظ پر غور کریں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت مشکل اور بہت بڑا کام ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے وہ اللہ نے آگے بتا دیا ہے، لیکن ہر انسان کے لیے مشکل ہے، ایسا نہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بڑا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ معمولی بات ہے، آپ سونے کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں، سنہار ہیں آپ، اور آپ جس شادی کا جو سودا کر رہے ہیں، سونا بیچنے کا، گولڈ بیچنے کا، اس میں آپ کو 1 لاکھ روپے کی پروفٹ ہونے والی ہے، اور اسی وقت اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آپ 1 لاکھ روپے کا نقصان چھوڑ کر فوراً مسجد کی طرف پڑ جائیں، اپنی دکان بند کر کے فوراً مسجد کی طرف چلے جائیں۔ یہ ہر انسان کے دل گردے کی بات نہیں ہے، ہر انسان کا کلیجہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب جماعت چھوڑ دینا وہ گوارا کر لے گا، بعد میں نماز پڑھ لینا وہ منظور کر لے گا، لیکن اپنے کسٹمر سے